لا کے آیا تھی تو آ کے پھاڑ لا چمڑے کا ہار بنا ہوا تھا، وہ چیل آئی، چیل جانتے ہیں نا جس کو ہم کل کہتے ہیں پنجابی میں، وہ اچک کے لے گئے، اس نے سمجھا یہ گوشت ہے، وہ اچک کے لے گئے۔ اب اس سے کھایا نہیں گیا کیونکہ وہ خشک تھا نا، تو قبیلے والوں نے کہا کہ یہ جو ہماری نکرانی ہے نا کالے رنگ کی ہوگی، یہ چور ہے، بچی کا ہار کس سے چوری؟ اس کو انہوں نے بڑا مارا، باہر میدان میں لے گئے، بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے کپڑے اتار دیے اور اس کو ننگا کر دیا اور آگے اور پیچھے سے اس کی تلاشی کی۔ حالانکہ یہ ہو سکتا ہے ہار کہیں چھپ جائے، بندہ ننگا ہو جائے۔ عرب لوگ اتنے تہذیب سے دور تھے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کہ ان کو کسی انسانیت کا علم نہیں تھا۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کے اندر ننگے طواف کرتے تھے، کپڑے اتار دیتے تھے، احرام نہیں باندھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں تبدیلی کی کہ کپڑے پہلے اتار دو، اگر تمہیں یہ تصور ہے کہ ہمارے کپڑے گناہوں کی وجہ سے میلے ہو چکے ہیں تو چلو 2 چادریں صاف ستھری پہن لو، انسلی پہن لو، ان کو سلاؤ بھی نہیں، جس کو احرام کہتے ہیں۔ اب مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب حج یا عمرہ کرے گا تو طواف کے لیے وہ احرام باندھے گا۔ یہ وہ تصور کو ختم کرنے کے لیے اس کو چینج کیا ہے کہ کپڑے اتار دو اور نئے کپڑے پہن لو۔ عورت اسی لباس میں احرام باندھ سکتی ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے۔ بڑا مارا انہوں نے، بڑا مارا۔ میرے عزیز طلباء کرام، میں صرف ایک بات اپنے آپ کو سب سے پہلے پھر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، اور جھوٹ نہ بولنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے اتنا مارا کہ وہ جو چیل تھی نا ہار لے کر گئی، یہ لوگ مجمع میں کھڑے تھے، باہر میدان میں کھڑے تھے، وہ اڑتی آئی، اس نے جو وہ ہار ہے نا چمڑے کا وہ ان کے اوپر پھینک دیا۔ کیوں جی؟ سچوں کی زمین نوکر ہے کہ نہیں؟ سچوں کا آسمان نوکر ہے کہ نہیں؟ آسمان کے فرشتے سچے لوگوں کے نوکر ہیں کہ نہیں؟ یہ بچی سچی تھی، سچ بول رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے کوئی علم نہیں ہے تمہاری بچی کے ہار کا۔ اب سچ کی برکت سے مار کھانے کے باوجود اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ چیل اڑتی آئی اور جہاں پر وہ لوگ اس کو مار رہے تھے نا، انویسٹیگیشن کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، تفتیش کر رہے تھے، پولیس والے بنے ہوئے تھے، وہ ہار اس نے اس مجمع کے اوپر پھینک دیا۔ اس چیل کو اور اس کل کو کس نے سمجھایا کہ سچوں کا ساتھ دو؟ اللہ نے سمجھایا۔ اب ہوا کیا کہ اس کی سچائی اور صداقت کی برکت سے اسلمت ثم ہاجرت الی المدینہ، یہ مسلمان ہو گئی اور اس نے ہجرت کی مدینہ الرسول کی طرف، کیونکہ سچے لوگوں کا مرکز کیا ہے؟ مدینہ۔ محترم بھائیوں، دنیا کے اندر کہیں بھی آپ کو سچ نہیں مل سکتا، صرف مکہ میں سچ ہے جہاں سے اسلام شروع ہوا، اور مدینہ میں سچ ہے جہاں پر اسلام اینڈ ہو گیا۔ اور اقبال مشرقی نے کہا ہے بے مصطفیٰ بے رساں خیشرا کے دین ہماغوس، اگر بے اونا سیدی تمام گول حدیث۔ مسلمانوں، اگر تمہیں سچ چاہیے تو مکی اور مدنی امام کی پیروی کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے یتیم بیٹے کو نبوت دی ہے، آمنہ کی جھولی میں پیدا ہونے والے دودھ پینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ابو جہل بھی نظر آتا تھا، ابو لہب بھی سامنے تھا۔ یتیموں کو کیوں نبوت ملی؟ علم غریبوں کے پاس کیوں آیا؟ اس لیے کہ غریبوں نے علم کی توقیر کی ہے، عزت کی ہے۔ غریب لوگ سچے ہیں اور سچوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اس چیل نے آ کر وہ ہار ان کے اوپر گرا دیا، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئی، کلمہ پڑھا اس نے۔ اس مار کی وجہ سے انہوں تو مار سٹھا پائے گی نا، وہ کبے نو کسی لات ماری ہوں کبا پن ختم ہو گیا، انہوں اور کی چاہیے سی۔ ثم ہاجرت المدینہ، پھر وہ مدینہ الرسول میں ہجرت کر کے آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی نا تو اللہ کے نبی نے اس کا خیمہ مسجد نبی میں گاڑ دیا۔ محترم بھائیو، جس کو مدینے کی ریزیڈنسی مل جائے، جس کو مدینے کی رہائش مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ آپ سارے طالب علم اس بات کے مشتاق ہیں کہ ہمارا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخل ہو اور ہم بھاج کے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جائیں گے، لیکن محنت کرو، کچھ حاصل کر کے جاؤ نا، کیونکہ وہاں حاصل کرنے والوں کو عزت ملتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مدینہ یونیورسٹی کے کئی فضلاء ہیں، بیچارے وہ آج کل نا وہ گول گپے لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محنت نہیں کی، یہاں پر بھی نہیں محنت کی، وہاں پر بھی نہیں محنت کی، یہاں پر بھی روٹیاں کھائیں، وہاں پر بھی روٹیاں کھائیں۔ تو طالب علموں، آپ کے یہاں آنے کا مقصد روٹیاں کھانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محنت ہونا چاہیے۔ روٹی انشاءاللہ آپ کو ملے گی، محنتی طالب علموں کو اچھی روٹی ملتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم دال کھاتے تھے جامعہ محمدیہ میں، اب ہم دیسی مرغے کھا رہے ہیں، دیسی بکرے کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محنت کر کے پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ محنت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ تو یہ عورت مدینہ الرسول کی مسجد نبوی کی رہائشی بن گئی، کسی محلے میں جگہ نہیں ملی اس کو۔ کائنات کے امام نے ایک کونے میں اس کا خیمہ گاڑ دیا، فرمایا مائی تو ایتھے نمازاں پڑھیاں کر، ایتھے تو نماز پڑھی کر، ایتھے نفل، ایتھے فرض، ایتھے تو رہنا ہے، ایتھے تیری روٹی آئے گی، ایتھے تیرا ناشتہ آئے گا، ایتھے تیرا دودھ آئے گا، چاہ آئے گی۔ بیٹا اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ تلوار لٹک رہی ہو نا، بیٹا آپ نے امتیاز بھائی کے سامنے، اسحاق بھائی کے سامنے، فیاض بھائی کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک طالب علم سے شیشہ ٹوٹ گیا، جیسے آج آپ کا شیشہ لگا ہوا ہے نا جامعہ محمدیہ میں، وہ 600-700 طالب علم تھے۔ امیر طلبہ نے پوچھا کہ یہ شیشہ کس نے توڑا ہے؟ اس نے 600-700 طالب علموں کے اندر، ہمارے کمرے کا روم میٹ تھا، قاری عبدالکریم اس کا نام ہے، خانپور کے علاقے کے، اس بچے نے جرت کر کے، ہم اکٹھے رہتے تھے، نصر بھائی، میں، قاری عبدالکریم صاحب اور چھوٹے میرے بھائی حافظ حمید اللہ صاحب اور مفتی عبد الرحمان صاحب، ہم اکٹھے رہتے تھے، رینک بھی ہمارا ایک ہی ہے۔ اس نے بڑی جرت کے ساتھ امیر طلبہ کے سامنے کہا، امیر صاحب یہ مجھ سے شیشہ ٹوٹا ہے، میں چارپائی اتار رہا تھا، چارپائی کی ٹانگ اس کو لگی، ٹوٹ گیا ہے۔ امیر صاحب اتنے خوش ہوئے، اتنی دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، شیشہ تو ہم ڈلوا لیں گے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آپ نے سچ بولا ہے۔ بیٹا سچ بولو گے کہ نہیں؟ جھوٹ بولو گے؟ نہیں بولو گے، سچ بولنا ہے۔ اس کالی مائی کی طرح جو مار کھا رہی ہے، کہتی ہے میں نے چوری نہیں کی، اللہ کے نبی نے اس کا خیمہ مسجد میں گاڑ دیا۔ یہاں سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں، باب نوم المرأۃ فی المسجد، جب اس کا خیمہ مسجد میں تھا تو وہ سوتی بھی تو وہی تھی نا۔ فقیہان امت کتنے بے توفیق ہو گئے ہو تم، اپنے مدارس میں، مراکز میں پڑھاتے ہو فقہ کی موشگافیاں اور طالب علموں کو خاک بازی کا سبق دیتے ہو۔ سبق پڑھا رہے ہیں شاہی بچوں کو خاک بازی کا، وارثان علوم نبوت اتنی اتنی بھاری تنخواہیں لے کر سبق کیا دے رہے ہیں بچوں کو؟ ان شاہی بچوں کو جنہوں نے بغیر پروں کے اڑنا تھا اور شاہین کی صفت انہوں نے اپنانی تھی، ان کو یہ کیڑی بنا رہے ہیں اور مکوڑے بنا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سٹ ماری ہے ان باطل فرقوں پر جو کہتے ہیں جی مسیتیں عورت نہیں بڑھ سکتی، اعتکاف نہیں بہ سکتی، اور وہ کتنے پوے؟ اقبال ٹاؤن جا کے پوے؟ اس نے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، مرد نے بھی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، عورت نے بھی۔ الحمدللہ اہل حدیث کے مراکز اور مساجد اس بات سے معمور ہیں کہ ان کی عورتیں بھی مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں، مرد بھی مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے ہیں۔ ہاں تو آخری بات سن لو بھائیو،
وہ کبھی کبھی نہ اٹھ کر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلی جاتی، جیسے عورتیں ایک دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں تو باتیں کرتی وہ کہ مجھے انہوں نے مارا، یہ کیا وہ کیا۔ آخر میں وہ شعر پڑھتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 2 مرتبہ صحیح بخاری میں لائے۔ محترم بھائیو، اگر دن عمران خان گیا ہے بخاری کی قبر پر، کہتا ہے 1300 سال گزر گئے ہیں جب وہ وزیر اعظم تھا، اس نے کہا آج بھی امام بخاری کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، حدیث کی خوشبو آ رہی ہے آج بھی امام بخاری کی قبر سے۔ یہ خوشبوئیں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ سچے لوگ تھے۔ وہ 1300 سال ہو گئے دنیا سے چلے گئے، آج بھی زندہ ہیں، ہم زندہ ہونے کے باوجود مرے ہوئے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیو عظمت اللہ تعالیٰ سچوں کو دیتا ہے۔ تو وہ جب اما عائشہ کے پاس بیٹھتی نا اٹھتے ہوئے نا، یہ شعر ضرور پڑھتی، وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي، کہ ہار کا دن میرے رب کے عجیب و غریب دنوں سے ہے، اس ہار کی وجہ سے میں نے سچ بولا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بھی دی اور ہجرت کی توفیق بھی دی، میں مدینہ الرسول مسجد نبوی کی رہائشی بن گئی۔ محترم بھائیو، مدینہ الرسول میں اگر آپ نے ایک مرلہ جگہ لینی ہو نا تو 1 کروڑ ریال کی ملتی ہے، اور ریال پتہ ہے کتنے کا ہے؟ 45 روپے کا ریال ہے۔ گویا پاکستانی 45 کروڑ روپیہ ہو، 1 مرلہ جگہ ملتی ہے مدینہ الرسول میں۔ نہ نیو یارک کی، نہ جناب ہانگ کانگ کی، نہ سوئٹزرلینڈ لینڈ کی، نہ لندن امریکہ کی، نہ فرانس پیرس کی جائیداد اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی مہنگی جائیداد بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ شار ابراہیم خلیل پر 1 کروڑ ریال کا مرلہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ یہ مکہ بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے۔ تو وہ کہتی کہ ہار کا دن عجیب و غریب دنوں سے ہے، جس نے مجھے اسلام کی بھی توفیق دی اور ہجرت کی بھی توفیق دی، میں مدینہ الرسول مسجد نبوی کی مہمان بن گئی، رسول اللہ کی مہمان بن گئی۔ اماں پوچھتی ہیں نہیں بہن تو جسل بھی پہنی ہے میرے کو یہ شعر ضرور پڑھنی ہے۔ آپ میری پنجابی بھی سمجھتے ہیں نا، کہیں آپ سندھ سے تو نہیں آئے ہوئے یا کشمیر سے؟ نہیں، پنجابی بھی سمجھ آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے پھر اپنا واقعہ بتایا، پیچھے جب سے منظر تھا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا، وہ ہار کا دن تھا، اللہ نے اسلام اور ہجرت کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ میرے عزیز طلباء کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو علم کا نور سے منور فرمائے، اللہ ہمارے ذہنوں کو قرآن کریم کے نور سے اور سنت اور حدیث کی خوشبو سے معطر فرمائے۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کا مین مقصد یہ ہے دنیا کے اندر کہ آپ نے سچ بولنا ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے، امیر کے سامنے، حافظ سعید کے سامنے، مکی امیر حمزہ کے سامنے، اسحاق و امتیاز کے سامنے، اپنے اساتذہ کرام کے سامنے آپ نے سچ بولنا ہے۔ انشاءاللہ غلط بیانی نہیں کرنی۔ بیٹا دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کتنی عزتوں سے آپ کو بیان کرتا ہے۔ ساری پریشانیاں اللہ نے سچ میں دور کر دی ہیں اور ساری پریشانیاں اللہ نے جھوٹ میں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو طلباء کرام بیمار ہیں، لاغر ہیں، کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ان بچوں کو اب دال نہیں چاہیے، چنے نہیں چاہیے، یا اللہ ان کو بہترین روز بروز بکرے اور مرغے کھلا۔ یا اللہ یہ تیرے قرآن کے پڑھنے والے ہیں، اللہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یا اللہ اس مرکز کو برکتوں سے مالا مال اور بھرپور کر دے کہ اللہ علماء کرام کو دنیا داروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو آسمان کے دروازوں کو کھول دے اور ساری برکتیں اور رحمتیں یہاں پر نازل فرما دے۔ ان کے کھانوں کا انتظام، ان کے پینوں کا انتظام، ان کی رہائشوں کا انتظام، ان کے بہترین جو ہے نا جی وہ بستروں کا انتظام یا اللہ کر دے۔ اور ہمارے اوپر لازم واجب کیا ہے کہ ہم محنت کریں، محنت کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ بیٹا محنت کرو، انشاءاللہ تم علامہ بھی بنو گے، مفسر بھی بنو گے، محدث بھی بنو گے، مفکر بھی بنو گے، عظیم اسکالر بھی بنو گے، حافظ قرآن بھی بنو گے، قاری قرآن بھی بنو گے، انشاءاللہ تم ائمۃ الحرمین بھی بنو گے، اور انشاءاللہ تم دنیا کے امام بھی بنو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب بھائیوں کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ حج قریب آ رہا ہے، 1 مہینہ رہ گیا، سارے دعا کرو اللہ اکٹھے لے جائیں گے۔ 1-2 جہازوں میں جب سارے پورے آ جانا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مسجد نبی کی نمازیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزادیاں عطا فرمائے، اللہ جہاد کو اونچا کر دے اور کفر کو ملیہ میٹ کر دے۔ انشاءاللہ آپ محنت کریں گے، کفری میل میں ہوگا، جہاد اونچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان اسلام کی زندگی دے، شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ مدینہ الرسول کی موت عطا فرمائے۔ اللہ
مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے ہوئے حالت سجدہ میں موت عطا فرما۔ کوئی تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر سکے نہ، چن چن کے میرے ٹکڑے پوری لاش کر سکے نہ۔ وہ موت مانگا کرو میرے عزیز طلبہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ مانگتے تھے۔ دنیا کے اندر ایک انسان ہے جس سے ڈر کر شیطان راستہ تبدیل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تو میرا سسر ہے، میرا صحابی ہے، میں نے نبوت کی آنکھوں سے دیکھا ہے شیطان کو اس سے ڈر کر راستہ تبدیل کر رہا ہے، راستہ تبدیل کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان کہتے تھے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے، فرمایا مصلی رسول پر فجر کے وقت شہادت کی موت ملے گی، ایرانی چوڑا تجھے شہید کرے گا اور تیری قبر نبی کی قبر کے ساتھ بنا دیں گے، جہاں رسول اللہ کے قدم ہوں گے صدیق کا سر ہوگا حجرہ عائشہ میں، اور جہاں صدیق کے قدم ہوں گے عمر رینکن کے نظام تحت ہم تیرا سر رکھ دیں گے، تم قبر میں بھی اکٹھے، انشاءاللہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے، جنتوں میں بھی اکٹھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ابو بکر اور عمر کی محبت کے صدقے انشاءاللہ جنتوں میں جائیں گے۔ محترم بھائیوں، میں نے صحیح مسلم میں حدیث پڑھائی ہے بچوں کو، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مدینہ میں مرنا چاہتا ہے شوق سے مرے، قیامت کے دن سفارش کر کے اس کو جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن عقیدہ توحید ہونا چاہیے اور سنت کی محبت ہونی چاہیے۔ اور مشرقی اقبال جو شاعر مشرق ہیں ہمارے اقبال پوچھوں والے، ان کی داڑھی اندر سی بیر مچھا سنوں دیا، یعنی کسی پوچھا علامہ اقبال تیری داڑھی کی کہتا داڑھی اندر ہے مچھا بیر دے، کہنے لگے یورپ سے ڈاکٹر آئے، جرمنی سے، اٹلی سے، پتہ نہیں کہاں کہاں لینڈ سے آئے تھے، کہنے لگے اقبال ہم نے جدہ مکہ مدینے میں اسپتال بنائے حاجیوں کی خدمت کے لیے، آؤ دیکھو ہمارے اسپتال کیسے ہیں۔ اقبال کہنے لگے کملے گورے بلے کھانا لے ہو، تسی کملے ہی رہے، تم یہاں نبی کے شہر میں شفا بانٹتے ہو۔ اقبال نبی کے شہر میں مرنے کی تمنا کرتا ہے، ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے، اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجل موتنا فی حالت السجود وجل موتنا فی بلد رسولک۔ اور محترم بھائیوں، میں نے جو اللہ رسول کی باتیں کی وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور اگر میری زبان تلک ملک گئی ہے، آپ عزیز بچے ہیں، طلباء ہیں، اساتذہ کرام ہیں، مجھے معاف کر دیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ جی تسی میں معاف نہ کیتا تو میں تہجد وقت اٹھ کے اپنے آپ کو اپنی معافی مانگ لیں گا، سمجھا گئی بات؟ اس لیے معاف کر دو، اچھے رہو گے۔ اور کڑوی گولی بھی کھانی چاہیے، استاد کی کڑوی بات بھی سہنی چاہیے، کیونکہ اقبال نے کہا ہے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تر جاتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔